میں ہم پڑھتا ہوں سورہ حق میں صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے. اب اس پہ پڑھوں تو ایک اچرا ہو جائے گا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. جب میں خدا کے راہ میں جہاد کرنے والوں کے بارے میں پڑھتا ہوں، خدا کے راہ میں قتال کرنے والوں کے بارے میں پڑھتا ہوں، صاحبان ایمان کے بارے میں پڑھتا ہوں، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. آپ مسجد حرام کے تعمیر کرنے والے اور حاجیوں کو پانی پلانے والے زائرین کے مجاورین کو اس کے برابر قرار دیتے ہو، اس کے برابر قرار دیتے ہو جو صاحب ایمان بھی ہیں اور دشمن کو شکست دے کر اسلام کا پرچم بلند کیا ہے. جب میں پڑھتا ہوں جب میں صاحبان تقوی کے بارے میں پڑھتا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جب میں پڑھتا ہوں، جب میں صاحبان تقوی کے بارے میں پڑھتا ہوں، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو تقوی کے آئینے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھتا ہوں. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. جہاد کے آئینے میں علی ابن ابی طالب کو دیکھتا ہوں. قتال کے آئینے میں علی ابن ابی طالب کو میں دیکھتا ہوں. ولایت کے آئینے میں علی ابن ابی طالب کو دیکھتا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. ترجمہ کرنے کا فرصت اور موقع نہیں ہے. ولایت کے آئینے میں علی بن ابی طالب کو میں دیکھتا ہوں. جب میں اطاعت پڑھتا ہوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کے آئینے میں علی بن ابی طالب پڑھتا ہوں. جملہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام شافعی فرائض الصمتین فی فضائل المرتضی والبتول والسبتین کے قول کے مطابق یہ کہتا ہے بسم اللہ سے والناس تک جب ہم معرفت پر، فضیلت پر، مدح پر، ثنا پر مشتمل آیتوں کو پڑھتا ہوں تو ہر آیت کے آئینے میں علی ابن ابی طالب کو دیکھتا ہوں. تو فضیلت بھی قرآن سے پڑھے نا. عزیزان محترم، ہم نے فضائل کے نام پر معاشرے کو تباہی کی طرف لے گئے ہیں، برباد کیا ہے معاشرے کو. آل محمد کے ہر فضیلت پر مشتمل پہلو میں بھی انسانیت تربیت کے لیے اکسیر کیمیا موجود ہے. مربی بشریت ہے آل محمد، مربی بشرت. نحن اطباء النفوس. جی علی نے نہیں فرمایا کہ خدا نے مجھے در خیبر اکھاڑنے کے لیے بھیجا ہے. اکھاڑا ضرور ہے، ہاں میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن کہا نحن اطباء النفوس، ہمیں نفوس کو پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے خدا نے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا نے اس مقصد کے لیے علی کو نہیں بھیجا ہے کہ در خیبر اکھاڑ کر اس کو ہوا میں روانہ کرے. اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ امر انتر کو زیر کرے. زیر ضرور کیا ہے، وہ بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے. اسی راستے میں کسی کو مارا ہے پھر بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے، کسی کا احترام کیا ہے پھر بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے، کسی کو بنایا ہے پھر بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے، کسی کو بگاڑا ہے پھر بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے. ہدایت کا پہلو ہمیشہ ان کے سامنے ہوتا ہے نا. اب میں آخری منزل کی طرف جا رہا ہوں. حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ شکست یزید کا مقدر ہے. کیوں؟ جب حسین کا عشق دیکھا ہدایت کے ساتھ، جب حسین کا عشق میں نے دیکھا ہدایت کے ساتھ کہ شمر سے پہلے ایک شخص آیا، تلوار ہاتھ میں لے کر آتا ہے تو میرا آقا فرماتے ہیں شخص ہٹ جاؤ، جو مجھے قتل کرتا ہے وہ شقی ہوتا ہے، جہنم کو اپنا ٹھکانہ مت بناؤ. حمید کہتے ہیں کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. جو فرزند زہرا کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ میں تلوار لے کر آئے اور حسین اس قدر عاشق ہدایت ہے کہ اس کو بھی راہ راست بتاتے ہیں. یہ عشق ان کا ہدایت کے ساتھ. آپ کتنے ہدایت کے عاشق ہیں جی؟ یا صرف چسکا لیتے ہیں ممبروں سے؟ بڑا عالم آیا ہے سننے جاؤ. امام حسین کے لیے بڑا عالم کا نام لے کے آپ سننے آتے ہیں.
جی میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا مذہبی یوں سمجھ لے کہ ایک فیسٹیول بن گیا ہے، تفریح کا سبب ہے ہمارے لیے جی. خوبصورت اور مزے کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں. جذبہ ہدایت لے کر آئے ہو، جذبہ ہدایت لے کر. میں بار بار کہتا ہوں کہ آیت مجیدہ بھی اور حدیث بھی ہے. میں علماء حضرات سے بھی کہتا ہوں نا، آپ کے ممبر سے، آپ کے مجمع سے ایک آدمی حسین کے راہ پر آنے میں یا لانے میں آپ کامیاب ہو جائے تو یہ خیرت دنیا والآخرہ ہے. ایک شخص کو مسلم ابن اوسجہ بناؤ، ایک شخص کو زہیر ابن قین بناؤ. حسین اس منطق کا نام ہے کہ زہیر ابن قین عثمانی ہے، اس کو کربلا میں علوی بنایا حسین نے. ہم تو عثمانیوں کو علوی بنانا چھوڑو، علویوں کو بھی بے دین کر رہے ہیں متاسفانہ ہمارے ممبروں سے. کربلا کی منطق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حسین عاشق ہدایت ہے. زیر خنجر قاتل بھی انسانیت کی بھلائی چاہتے ہیں جی. جو حسین کے خون کے پیاسے ہیں، آخری حد تک یہ کوشش ہے کہ وہ راہ راست پر آئے. اس منطق کو شیعہ معاشرت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے. ہم نے اس بہترین آئیڈیالوجی کو بھلا دیا ہے. ہم نے کربلا کا جو ہدایت پر مشتمل پہلو ہے اس کو فراموش کر دیا. سخت سے سخت ترین مصائب بھی جھیلتے رہے لیکن ہدایت کا راستہ ترک نہیں کیا. میں زیادہ مصائب پڑھنے کے عادی بھی نہیں ہوں اور یقیناً یہاں کے ماحول کے مطابق میں پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں. ایک جملہ کہوں گا بس، چونکہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، تمام کر رہا ہوں. روایت کا جملہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ حسین ابن علی کے غم میں سب سے زیادہ غمزدہ کون ہے؟ قطب عالم امکان ولی زمان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. سب سے غمزدہ امام زمان ہے. روایت کا جملہ ہے اسی لیے کہ ہر سال عاشور کے دن ظاہری پردہ ہٹا کر پروردگار کربلا کا منظر امام زمانے کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ میرے آقا اپنے آنکھوں کے سامنے سے دیکھے. اسی لیے مولا کا جملہ ہے نا کہ مولا لأندبن علیک بدل الدموع دما. میرے آقا حسین، میرے جد بزرگوار، آپ پر انسانیت پانی کے آنسور ہوتے ہیں لیکن میں خون کا آنسور ہوتا ہوں. یہ جو ہے نا میرے مولا سے، بدل الدموع دما، آنسو کی بجائے میں خون بہاتا ہوں اپنے چہرے سے. آیت اللہ بحر العلوم لکھتا ہے خدا کی قسم یہ مبالغہ نہیں ہے، میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا ہے کہ امام زمانے کی آنکھوں سے خون ٹپک رہے تھے. یہ دیکھا ہے عالم مکاشفہ میں. بامعرفت مجمع ہے. 1-2 جملہ پڑھوں گا تمام. ہر عاشور کے دن کربلا کا منظر امام زمانہ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے عزیزان محترم، اور میرے آقا خون کے آنسور ہوتے ہیں. میرا آقا خون کے آنسور ہوتے ہیں. لیکن ایک جملہ کہہ دوں گا آپ کو، فرشتوں کے لیے رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ایک حادثہ، ایک منظر کربلا کا وہ امام زمانہ سے مخفی کیا جائے، وہ امام زمانہ کے نظروں کے سامنے نہ لایا جائے. حکمت کیا ہے پتہ ہے؟ ولی خدا قطب عالم امکان ہے، ولی خدا مرکز عالم انسانیت ہے. ولی خدا مضطرب ہو جائے تو عالم میں اضطراب ہے، ولی خدا میں تڑپ آئے تو عالم کے اندر تڑپ ہے، ولی عالم پریشان ہو جائے تو انسانیت پریشان ہے. امام زمان مغموم ہو جائے تو عالم مغموم ہے. اگر امام زمان کا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے تو اس دنیا کے لیے خطرہ ہے. اس لیے کہ نحن امان لأہل الارض، اگر زمین ثابت ہے، اگر انسانیت کی بقا ہے نا تو ولی زمان امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی وجہ سے ہے. اب فرشتوں سے کہا جاتا ہے ایک منظر، ایک واقعہ امام زمانہ سے مخفی رکھا جائے، اس لیے ولی خدا اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، امام تحمل نہیں کر سکتے ہیں. میں ایک جملہ کہہ دوں گا، سلام ہو علی کی بیٹی پر، سلام ہو میری شہزادی پر،
سلام ہو خواہر حسنین پر، سلام ہو پیغمبر مکتب کربلا پر۔ وہ مصیبت جو امام زمان کے لیے ناقابل برداشت ہے، وہ مصیبت جو ولی خدا برداشت نہیں کر سکتے، وہ مصیبت جسے اللہ ولی خدا سے چھپانا چاہتا ہے، اس مصیبت کو علی کی بیٹی دیکھتی رہی، تلے زینبیہ پر کھڑی ہے، دیکھتی رہی۔ آخری جملہ، وہ مصیبت جو ولی خدا کے لیے ناقابل برداشت ہے، وہ مصیبت جسے امام زمان برداشت نہیں کر سکتے، وہ مصیبت اگر امام کے نظروں کے سامنے آئے تو ولی خدا مضطرب ہو جاتے ہیں۔ وہ مصیبت کون سی مصیبت ہے بتا دوں، تل زینبیہ پر زینب کھڑی ہے، والشمر جالس علی صدری، میرے آقا کے سینے پر شمر سوار ہے، آخذ لحیتہ، ایک ہاتھ امام کے داڑھی شریف میں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے۔ جب اس حالت کو بی بی نے دیکھا، عمر سعد سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، وَيْحَكَ يَا ابْنَ سعد اَيُقْتَلُ ابو عبداللہ وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ، اے عمر سعد، یہ نمک حلالی کا تقاضا نہیں ہے، تو دیکھ رہا ہے فاطمہ کا لال ذبح ہو رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا حَقَّ آلِ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ